مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سکھوں نے قربانیاں دی تھیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تب منظوری ہوئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ دوستو، اگر ہمیں اس ملک میں باعزت زندگی چاہیے تو قربانی دینی ہوگی۔ مولانا محمود اسد مدنی، آزادی کی آواز، ہندوستان کے ورثے کا جشن کے عنوان سے عظیم الشان اجلاس میں صدر جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کو تعلیم، تنظیم اور تجارت پر زور دینے کی تلقین کی اور کہا کہ ہمیں اچھے کردار سے نفرت کو مٹانا ہوگا۔ جمعیت کی طرف سے ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے: نئی دہلی، مدراس، 10 اگست 2025۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے آزادی کی آواز، ہندوستان کے ورثے کا جشن کے عنوان سے چنئی میں منعقد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ آزادی محض اتفاق سے نہیں ملی، بلکہ ایک صدی سے زائد کی مسلسل جد و جہد اور عظیم قربانیوں کے نتیجے میں ملی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو قوم اپنی شناخت، تہذیب اور مذہب کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے، اسے قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ اگر آج ہم قربانی سے گریز کریں گے تو آنے والی نسلوں کو اس سے کہیں بڑی قربانیاں دینی پڑے گی۔ واضح ہو کہ اس اہم اجلاس میں جنوبی ہند کے نامور وکلاء، دانشوران اور جمعیت علماء سے وابستہ کارکنان کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ اجلاس کی نظامت حاجی حسن احمد، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تامل ناڈو نے کی، جبکہ صدر جمعیت علماء ہند کے خطاب کا خلاصہ صدر جمعیت علماء تامل ناڈو مولانا منصور کاشفی نے تمل زبان میں پیش کیا۔ اپنے کلیدی خطاب میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے موجودہ ملکی حالات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مزید کہا کہ آج ملک ایک نئے دوراہے پر ہے، جہاں نفرت کو حب الوطنی کا لبادہ پہنایا جا رہا ہے اور ظالموں کو قانون کی زد سے بچایا جا رہا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ فرقہ واریت کی آگ میں صرف اقلیتیں نہیں جل رہی ہیں بلکہ ملک کا وجود جھلس رہا ہے۔ جس زمین پر بھائی چارہ ختم ہو جائے وہاں ترقی کا بیج نہیں اگتا۔ جس ملک میں اقلیتوں کو انصاف نہ ملے اس کی دنیا میں عزت نہیں رہتی۔ تاہم انہوں نے مشورہ دیا ہمیں نفرت کا مقابلہ کردار، خدمت اور حکمت سے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اسے سنواریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آئینی حقوق موجود ہیں لیکن ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ عموماً یہ ذمہ داری پارلیمنٹ یا عدلیہ پوری کرتی ہے۔ بدقسمتی سے آج نہ پارلیمنٹ اور نہ انتظامیہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے۔ امید کی واحد کرن عدلیہ اور قانون کے شعبے میں ہے، اگرچہ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ سب سے زیادہ کوتاہی اسی نظام سے ہوئی ہے، پھر بھی ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ تعلیم، تنظیم اور تجارت کامیابی کی بنیاد۔ مولانا مدنی نے کہا کہ کامیابی کے لیے تعلیم، تنظیم اور تجارت بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے جنوبی ہند کے مسلمانوں کو شمالی ہند کے مقابلے میں تعلیم، تنظیم اور تجارت میں آگے قرار دیا، لیکن کہا کہ ابھی بھی بہت کام باقی ہے، خصوصاً بچیوں کی تعلیم اور تربیت پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی اور عصری تعلیم کو کم از کم ابتدائی سطح تک یکجا کیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ قرآن بھی پڑھ اور سمجھ سکے اور عصری مضامین میں بھی مضبوط بنیاد حاصل کریں۔ دعوت اور ذمہ داری۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس سرزمین پر پیدا کیا، یہ ہمارا انتخاب نہیں بلکہ اس کی حکمت ہے۔ یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کمیونٹی کو تعلیم یافتہ، با اختیار اور مضبوط بنائیں اور دین اسلام کا اعلیٰ کردار کا نمونہ بن کر لوگوں کے دلوں کو جیتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار سے دل جیتے۔ ہمیں بھی دعوتی مزاج اپنانا ہے، عداوتی نہیں۔ ہمارا ہتھیار سچائی، دیانت، رحم دلی اور عدل ہے۔ یاد رکھے، اصل دعوت وہ ہے جو دل تک پہنچے، صرف کانوں تک نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے کردار میں سمو لیا جائے۔ وقف بورڈز کی اصلاح اور خود مختاری۔ مولانا مدنی نے وقف کی حفاظت کے لیے
SGPC طرز پر خود مختار ادارہ بنانے کا مطالبہ دہرایا اور کہا کہ موجودہ حالات میں نئے اوقاف کے بجائے پرائیویٹ ٹرسٹ بنانے زیادہ محفوظ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت علماء ہند گزشتہ 35 سالوں سے یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے۔ آج کے حالات میں میرا عملی مشورہ یہ ہے کہ نئے اوقاف کے بجائے اپنے پرائیویٹ ٹرسٹ بنائے، کیونکہ سرکاری قبضے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کی کئی زندہ مثالیں ہیں۔ ڈرگز کا پھیلاؤ سنگین خطرہ۔ انہوں نے ڈرگز کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو سنگین سماجی خطرہ قرار دیا اور کہا کہ یہ صرف شہروں تک محدود نہیں رہا بلکہ قصبوں تک پہنچ چکا ہے۔ کیمیکل ڈرگز کے بڑھتے استعمال پر فوری سروے اور والدین کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو مثبت سرگرمیوں میں لگایا جا سکے۔ اگر ہم بچوں کو مثبت سرگرمیوں میں انگیج نہیں کریں گے تو وہ خود بخود غلط راستوں پر چلے جائیں گے۔ یہ کام والدین ہی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اس کی ٹریننگ اور آگاہی دینے کی ذمہ داری تنظیموں کو لینی ہوگی۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد اور بچوں کے ٹین ایج تک ہر مرحلے پر والدین کی رہنمائی ضروری ہے۔ مظلومین سے یکجہتی۔ مولانا مدنی نے کہا، اگر وہاں کے حالات پر جہاں کا ظلم پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماری رات کی نیند نہیں ٹوٹتی تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم عملی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا اور جذبات یکجہتی کا اظہار تو ضرور کریں۔ صدر جمعیت علماء ہند کے علاوہ ایڈوکیٹ عاصم شہزاد نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 آئین ہند کی روشنی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقلیتوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا اور دیگر بڑے اہم لوگوں نے اس خاص پروگرام میں خطاب کیا۔ صدر جمعیت علماء ہند کے خطاب کے اہم نکات: آزادی قربانی سے ملی، آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے مزید قربانی دینا ہوگی۔ موجودہ حالات میں نفرت کو حب الوطنی کا نام دیا جا رہا ہے، ظالموں کو قانون کی زد سے بچایا جا رہا ہے۔ فرقہ واریت صرف اقلیتوں کا نہیں بلکہ ہندوستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ کامیابی کے لیے 3 بنیادیں: تعلیم، تنظیم اور تجارت۔ جنوبی ہند کے مسلمان تعلیمی، تنظیمی اور تجارتی میدان میں آگے، مگر مزید بہتری کی ضرورت۔ بچیوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی زور۔ دینی اور عصری تعلیم کو ابتدائی سطح تک یکجا کرنے کا مطالبہ۔ بھارت میں رہنا اللہ کی حکمت کا حصہ، یہاں دعوت اور خدمت ہماری ذمہ داری۔ نفرت کا جواب کردار، خدمت اور حکمت سے دینا ہوگا، عداوت سے نہیں۔ وقف کی حفاظت کے لیے SGPC طرز پر خود مختار ادارہ بنانے کا مطالبہ۔ ڈرگز کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، شہروں سے قصبوں تک پہنچ گیا ہے۔ کیمیکل بیسڈ ڈرگز پر فوری سروے اور والدین کی تربیت ضروری۔ مظلومین سے عملی یا کم از کم جذباتی یکجہتی کا اظہار ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ براہ راست جمعیت کے دفتر سے ہمارے پاس اس کو بھیجا گیا تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کرو اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میری بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ سب سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اپنی دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔